وملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک میں نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں شخص کا عمل کیا تھا؟ وہ بہت بڑا گناہگار تھا، بہت خطائیں اس کی تھی، 100 جرم اس کے تھے، مطلب اور لوگ اس سے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ۔ جب وہ مر گیا، بنی اسرائیل کا شخص، اس امت کا واقعہ نہیں ہے، پچھلی امت کی جو ہے نا لوگ بندے کا واقعہ ہے، تو گناہگار تھا۔ لوگوں نے کیا کیا، کیونکہ وہ انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کیا کیا، کیونکہ گناہگار تھا اور بڑا ظلم اس نے کیا تھا، 100 جرم اس کے تھے، مطلب لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، نفرتیں کرتے تھے، تو اس کو نہ کفن دیے لوگ، نہ دفن دیے، نہ اس کی جنازہ پڑھی، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ مطلب جب لوگ ہم جب جب ہم دیکھیں ہماری جو ہم جو کام کرتے، ہم جو کام کرتے، ہمارا جو خیال رکھنے والا ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے پاس بھی مقبول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ عمل مقبول ہے۔ دنیا کیا دیکھتی؟ ظاہری گناہوں کو دیکھتی، دنیا کیا دیکھتی؟ ایک غلطی دو غلطی دیکھتی، اس کے بعد جو ہے نا لات مار کے پھینک دیتی۔ اب یہاں پر بھی وہ بندہ تھا، گناہگار تھا، ظاہراً طور پر خطاکار تھا، لوگ کیا کرے، اس کو دفن نہیں دیے، کفن نہیں دیے، جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اے موسیٰ جاؤ، فلاں بندہ ہے، اس کو جو ہے نا اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کے دفن کا انتظام کرو، نماز جنازہ پڑھو، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بلاؤ، بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بلاؤ اور جو ہے نا نماز میں جو ہے نا ان کو شریک کراؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غسل کا جو ہے نا انتظام کیا، اس کو جو ہے نا کفن کا انتظام، اس کو دفن کیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی اس کی۔ پھر لوگوں میں تشویش تھی، لوگوں میں بے چینی تھی، بھائی ایسی کیا بات ہے کہ ایک اتنا گناہگار شخص ہے، اس کے جنازے کے لیے ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، اور اس کو اتنا انتظام کے ساتھ ایسا کیا عمل ہے کہ اتنا بڑا مقام اس کو ملا کہ اللہ سے حکم خصوصاً آ رہا ہے اس کے لیے، اور وہ ایسا بندہ گناہگار ہمیں تو ہی بتائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ جو بندہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ جو بندہ تھا تورات جب پڑھتا تھا، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آیا تو وہ محبت کے ساتھ وہ نام کو چوما ہو۔ یہ اس امت کا بندہ نہیں ہے، وہ پچھلی امت کا بندہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام تورات میں آیا تو وہ نام مبارک کو اس نے چوما، چوم کر آنکھوں سے لگایا، چوم کر آنکھوں سے لگایا اور درود پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس کے گناہوں کو سائڈ میں دھو ڈالے، اس کو بخش دیے، اس کی توبہ قبول کر لیے اور اس کو جنت بھی عطا کری، اور اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس کو حوریں بھی عطا کری۔ دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کی برکت، کہ اللہ کے پاس جب عقیدہ اچھا ہو، اعمال میں کوتاہی ہو، جو چیز کام آنے والی وہ انسان کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے، تو وہ بندہ کے پاس عقیدت کیا تھی کہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے خاص بندے، اللہ کی خاص مخلوق ہے، اور وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے۔ گناہ بہت تھے، خطائیں بہت تھی، اعمال میں جو ہے نا کوتاہیاں بہت تھی، مگر عقیدہ، محبت، تعظیم دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ ہم جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایزی نہ لے اس کو، یہ بہت اعلیٰ ذکر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، اور اب بہت اس کی برکتیں ہیں، ہم قیامت میں ہمیں اس کا پتہ چلے گا، دنیا میں بھی پتہ چلے گا، آخرت میں بھی۔ وہ پچھلی امت کا بندہ ہے، اس کے گناہ پہ گناہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس قدر کیا ہے؟ اللہ کے پاس قدر وہ جو آپ کے محبوب کی قدر کرے، جو اللہ کے محبوب کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا۔ دنیا بظاہر کیا کرے گی آپ کو، آپ کتنے بھی اچھے عمل جو کر لو، جو ہم لوگوں کے لیے عمل کرتے، کیوں کرتے ہم لوگوں کے لیے عمل؟ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ لوگوں سے میرے کو جو نا عزت ملتی، لوگوں سے جو نا میں ذلت سے بچ سکتا ہوں، لوگوں کی ناراضگی سے بچنا ہے، لوگوں سے میرے کو فلاں پیسے مل جاتے، فلاں میرا جو نا باس ہے، انہیں میرے کو اگر اس کو خوش کرا تو میرے سارے کام بن جاتے، ہمارا ایمان مخلوق پہ ہو گیا، اور ہم لوگوں کے لیے کرنے جاتے تو ذلیل ہو جاتے۔ آپ ایمان جب اللہ اور اس کے رسول پہ آ جاتا، تو ایمان جب آنے کے بعد عمل کیا ہوتا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا۔ اب ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ لیے،
ہمارا ایمان ہونا کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کی نبی ہے، یہ یقین ہمارے پاس ہونا، یہ یقین ہمارے پاس نہیں ہو رہا، اس لیے ہمارا کیا ہے، ہم کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایزیلی لیتے ہیں اس کو، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا تمام عمل کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ہمارے عمل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے عمل کیوں ہو رہی، ایمان میں ہماری خرابی ہے۔ مگر اللہ کے پاس جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ تعظیم اور ادب کرتا ہے، بھلے اس کی گناہ زیادہ ہو، بھلے اس کے اکاؤنٹ میں گندگی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اٹھا کے رکھ لیتے۔ اب آخری لمحات ہو گئے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے، میرے محبوب کا ذکر کرنے والا ہے، میرے محبوب کا نام لیوا ہے، میرے محبوب کا ذکر جب پڑا اس کو آنکھوں سے لگا لیا، میرے محبوب کا جب ذکر پڑا تو اس کو چوم لیا، اور درود پڑھتا ہے تو درود پڑھنے والا میرے پاس اتنا اہم ہے۔ اب دنیا اب دیکھو، اب لوگ کیا سمجھ رہے تھے، ارے یہ تو خطا کر ہے، اس کو نا اگنور کر دیے، مگر اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل ہو، آپ 2 کروڑ عمل کر رہے ہوں گے، مگر اس میں ایک عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے، دنیا آپ کو جو ٹھکرا دے گی، دنیا آپ کے کوئی بھی عمل کی قدر نہیں کرے گی، آپ کتنا بھی اچھا کر لو، آپ لوگوں کے لیے آپ کتنے بھی اچھا ہے کر لو، آپ جب مر جائیں گے آپ کے جنازے کو گھر سے نکال کے پھینک دیا جائے گا، اولاد بولے کہ بھائی اس کو نکال، بھائی جلدی جائیداد کا مسئلہ ختم کر، میرے کو یہ آنا چاہیے، اس کو یہ آنا چاہیے، ہر کوئی اپنی غرض کے جو ہے نا آپ کو نکالے گا، آپ کی موت کے انتظار میں رہے گا، آپ کو نکال کے پھینک دے گا، مگر آپ کا ہر عمل جو قدر کرنے والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی آپ کی قدر ہے، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھوڑا بھی عمل کریں گے تو وہی قبول ہوگا۔ دوسرا، جو لوگوں کے لیے کرتے وہ ذلیل ہو جاتے ہیں ہم، اور اللہ کے پاس ریاکاری شرک ہے، ریاکاری پسند بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے تو پہلے ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علم دین سے ایمان آتا، علم دین سے یقین آتا، علم دین سے دل کی صفائی ہوتی، علم دین سے ہی دل میں نور ایمان آتا۔ یہ ایمان لانا بہت ضروری ہے، جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا جو ہے نا ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد اتنی قدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، ہر محفل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے، یہ یقیناً قبول کر لیتے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ کا ایمان دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس کیا تھا، صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، فیوچر بتایا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، فرمایا تھا فلاں تم جو ہے نا مصر کے والی بنو گے، مصر کے جو ہے نا ایک پوزیشن تمہیں ملے گی آگے جا کے فیوچر میں۔ تو وہ صحابی رسول نے یہ بات سن لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بہت زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بہت وقت کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی فوج مصر پہنچی، مصر پہنچنے کے بعد ایک جگہ تھی، وہاں پر وہ قلعہ تھا، قلعے کو جو ہے نا محاصرہ کر رہے تھے، اس کو جو ہے نا قبضہ کرنا تھا۔ اب سب جنے ڈیسائیڈ کیا کیسا کرنا ہے۔ مصر میں جب پہنچے وہ لوگ، تو یہ صحابی رسول جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، وہ کہنے لگے دیکھو بھائی مسئلہ کیا ہے معلوم ہے، کہ مجھے تم لوگ کیا کرنا ہے، یہ جو توپ ہے، یہ توپ میں مجھے رکھ کر مجھے قلعے کے اندر پھینک دینا، مطلب ایک ہتھیار جو تھا وہ زمانے کا، اس پہ رکھ کر غلے ٹائپ سمجھ لیا، سمجھنے کے لیے خالی، کہ اس پہ مجھے لٹکا دے اور مجھ کو چھوڑ دے، اور میں قلعے میں چلے جاؤں گا، میں قلعے میں چلے جاؤں گا، قلعے میں جا کے وہاں پر لڑوں گا، لڑ کے قلعے کا دروازہ کھول کے باہر آ جاؤں گا، اتنی بات کہی۔ اب تمام صحابہ پریشان، اتنی کانفیڈنس سے بات، بھائی مطلب کسی کو چھوڑے تو رہتا انہیں، مطلب آپ سوچئے کوئی آپ غلے روپے آپ اتنی دور آپ چھوڑ رہا، قلعے کے اندر چھوڑ رہے، امیجن کریے آپ اس میں چھوڑ رہے ہیں، ہوا میں جا کے نیچے اترنا، نیچے اترتے رہتے حکمتن نہیں رہتے، مر جاتے وہ، پھر رہتے، پھر اس پہ وہ صحابی رسول فرما رہے میں اندر جا کے لڑوں گا بھی، دروازہ بھی کھول کے آؤں گا، یہ تو وہ تمام صحابہ کرام پریشان، بھائی ٹھیک ہے بات صحیح ہے، اتنا کانفیڈنٹ اچھی بات ہے، تو کانفیڈنٹ تو ہے، مگر وجہ کیا ہے، ایسا کیسا بولتے آپ فرمانے لگے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم جو ہے نا مصر کے والی بنو گے، تو میرے آقا کی بات پر مجھے یقین ہے، میں اندر بھی جاؤں گا، میں لڑوں گا بھی، دروازہ بھی کھولوں گا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے میرے آقا کا فرمان سچ ہے، میرے آقا کا کبھی بھی فرمان، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے مگر میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، میرے آقا نے فرمایا مجھے موت جب تک نہیں آئے گی جب تک میں مصر کا والی نہیں بنوں گا، تو میں اندر جا کے بھی آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے میری موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا تھا۔ دیکھو صحابی کا ایمان دیکھو کیسا ہے سرکار کی بات پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو حق ہے، وہ فرمان پر آپ کا کانفیڈنٹ، وہ فرمان پر آپ کا یقین، وہ فرمان پر آپ کی محبت، کہ بے فکر ہے
आप बेफ़िक्र, मेरे को मौत आ ही नहीं सकती बोल रहे हैं आप, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया मैं मिस्र का वाली बनूँगा बाद में जाके, अभी तक मैं मिस्र का वाली नहीं बना। मैं यकीनन मैं अंदर जाऊँगा और मैं लड़के आऊँगा, और हुआ भी है, आपको छोड़ा गया, आप अंदर आए गए और फिर वापस आप जो है ना आए और मुसलमानों को फतह हुई। तो बात क्या है, सहाबा का ईमान था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बात सच्ची। हमारे पास ईमान नहीं आ रहा, हमें बताया जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सामने आ रहे हैं, हम शक कर रहे हैं उसमें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फरमान बताया कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, हम यकीन नहीं कर रहे, हम इधर-उधर सॉल्यूशन स्टार्ट कर तलाश कर रहे हैं। हमारे आका ने फरमाया ये देखो इसकी मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत से तमाम प्रॉब्लम्स आते हैं, शैतान की पैरवी में तमाम प्रॉब्लम आते हैं, नफ्स की पैरवी में तमाम अहकामात, तमाम हुक्म हमारे आका ने, तमाम जुमले हमारे दीन की समझ-बूझ में हमारी भलाई हमारे आका ने फरमा दिया। और अल्लाह और उसके रसूल जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ में, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फरामीन बताए कि देखो ये करे तो तुम्हारा फायदा है और ये नहीं करे तो तुम्हारा नुकसान है, ये नहीं करे तो नुकसान है, और ये कर लेंगे तो फायदा है, इसमें बेहतरी है, ये नहीं करो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो क्या करना है क्या नहीं करना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, अल्लाह ताला का तमाम अहकाम पहुंचा दिए, मगर हमाको जो है ना यकीन नहीं आ रहा। यहाँ साहबी रसूल जिंदगी और मौत की बात है, बिंदास हो गए, बेफिक्र हो गए, और उनका यकीन कैसा है, यकीन ऐसा है कि बहुत आला यकीन वाले, मतलब लॉजिक में बात नहीं आती, मगर वो इश्क वाले थे, उनके इश्क जैसा कयामत तक कोई नहीं आएगा, उनकी मोहब्बत की तरह कोई कयामत नहीं आएगा। मगर ईमान देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कैसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन कैसा कि अल्लाह के रसूल है। हो ही नहीं सकता कि मेरे आका गलत बोले, मेरे आका सादिक है, मेरे आका अमीन है, मेरे आका की हर बात सच्ची है। वो दिल में जिंदगी भर वो बात लेके फिर वो यकीन, वो तस्दीक है। तो वो तो इसलिए वो ईमान था, तो वो ज़िक्र भी सहाबा का हम इसलिए करते हैं कि वो इश्क वाले थे, वो मोहब्बत वाले थे। उनकी रूहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़ारों में फिरती थी। सुबह शाम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत ज़िंदगी गुजारते थे। और एक एक सहाबिया थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और एक छोटे अपने आपके साथ एक बेटा था। बचपने में आप आती थी वो बच्चे को लेकर, हज़रत राशिद रज़ी अल्लाह ताला आपके बेटे थे, तो आप आकर खिदमत में लाते थे आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना खिदमत में लाके, देखो माँओं का भी कैसा और रोल है, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमारे बच्चों को लाया जाए। माँ का भी रोल यही होना है कि मदर का भी रोल क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे बच्चे के अंदर आ जाए। नब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह, उनका अहले बैत की मोहब्बत मेरे बच्चों में, ये माँओं का किरदार था। आज हम क्या है, हम मोहब्बत क्या दे रहे हैं आप? अल्लाह और उसके रसूल के अलावा हर चीज़ की मोहब्बत दे रहे हैं। यहाँ पर ये सहाबिया थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह ये राशिद, इसको अपनी बैत में ले लीजिए या रसूल। और हज़रत राशिद रज़ी अल्लाह तो बड़े छोटे हैं, कम उम्र के हैं, कम उम्र के, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि बैत क्या, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी नरमी से, ये अभी बहुत छोटा है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये बहुत छोटा है, और उनके लिए हज़रत आशीष रज़ी अल्लाह अन्हु के बेशुमार दुआएँ दी, और अपना हाथ मुबारक, अपना दस्ते मुबारक हज़रत राशिद रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पर फेरा, तमाम सर पर फेरा। जैसा ही ये खबर वो कबीले वालों को पहुँची कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस हज़रत राशिद रज़ी अल्लाह अन्हु के सर में मुबारक पर लगा, तो वो जब राशिद रज़ी अल्लाह अन्हु जब आए, बचपने में ही है, तो तमाम कबीले वालों की मोहब्बत हमारे आका से इस तरह थी, अरे हमारे आका का मुबारक हाथ यहाँ लगा, तो सब ने उस बच्चे के जो सर के बाल है, उसको आँख लगाने लगे, उसको चूमने लगे। ये मोहब्बत ही सहाबा की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत शुदा जो चीज़ होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक वाली चीज़ हो जाती है, वो आम नहीं रहती, खास हो जाती है, उसका अदब करते, उसका एहतराम करते। अब आज हम किस चीज़ का अदब कर रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल जो चीज़ दिए, उसकी बेअदबी कर रहे हैं, और हर चीज़ जो दुनिया दे रही है, दुनिया खींच रही है, उसका अदब कर रहे हैं। जो छे अदब क्या है? शय को उसका मकाम देना। दीन अल्लाह का है, दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके हम कितना अदब कर रहे हैं उसका? सहाबा कराम खाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक सर पर फेर दिए, तो इतनी मोहब्बत कि वो आम सर नहीं रहा, वो बच्चे का, वो साहबी रसूल का, वो खास हो गया, और वो चूमने लगे, उसको आंख लगाने लगे, अरे मेरे हमारे आका का मुबारक हाथ लगा है इसमें, तो अब ये जगह आम नहीं है, अब खास हो गई। ये सहाबा का अकीदा था, ये अदब था। मगर हम क्या है, हर चीज का अदब कर रहे हैं, दीन का अदब नहीं कर रहे, दुनिया का अदब कर रहे। दीन जो हमको अल्लाह और उसके रसूल लेके आए, बड़ी मेहनतों से, बड़ी जो है ना हिकमतों से, बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ देके ये दीन हम तक आसानी से आज पहुँच गया है, और वो आसान दीन पे हम कोई थोड़ी बहुत कोशिश करने के लिए हम ऊपर-नीचे हो जा रहे हैं, हैबत में आ जा रहे हैं। सहाबा हर चीज़ कुर्बान कर दिए दीन हासिल करने के लिए, उनकी कुर्बानियों से, उनके खून, पसीना, मेहनत, माल की कुर्बानी करके यहाँ तक दीन पहुँचा। मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, आज तक भी और क़यामत तक भी रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जमात कायम रहेगी ये दिन भर। पर हम इसकी कदर नहीं कर रहे, हम कदर नहीं कर रहे कि ये हम ये कदर ये हम क्यों नहीं कर रहे?
ہم کیوں نہ کریں؟ ہم نفس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم شیطان کی سن رہے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول صحابہ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز نبی، ارے میرے آقا کی بات ہے قبول کر لیتے، میرے آقا نے منع فرمایا ریجیکٹ کر دیتے، ارے میرے آقا مبارک نے ایسا عمل کیا جو نا کوشش کرتے، میرے آقا نے ایسے قدم رکھے اس کو کرنے کی کوشش کرتے، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نسبت ہوتی ہے صحابہ کرام اس کو کاپی کرتے، اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کرتے، اور دین تو ان کے پاس سراپا دین تھے صحابہ کرام، سر سے لے کے پاؤں تک دین ہی دین ان سے ظاہر ہوتا تھا، دنیا تو تھی نہیں ان کے بعد، دنیا سے نفرت کرنے والے تھے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال، تو صحابہ کرام اتنا ادب احترام کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کے پاس جاتے ہیں اور صلح کی بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی ایک گدھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی وہ سوار پر جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی بھی جماعت ہے، جیسا ہی عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے کہا مجھ سے دور رہو، مجھے گدھے کے پاس سے بدبو آتی ہے، وہ آتی ہے، اس نے اس طرح الفاظ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ہم پر فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب بھی ہم پر فرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت شدہ چیزیں ہیں وہ بھی ہم پر فرض ہے، ایمان کا تقاضا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ ہمارے پاس یہ ادب احترام رہنا، ہر چیز جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ادب اور احترام رہنا، صحابہ کا بھی رہنا، اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرے اس کا بھی ہم پر جو ہے نا ادب اور احترام جو ہے نا لازم ہے، فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کپڑا میرے پاس ہے، یہ کپڑے کو آپ دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں یہ میں جو ہے میلا کپڑا ہے، مگر میں یہ الفاظ ہمارے کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت شدہ جو چیزیں اس کے لیے ایسے الفاظ یوز کریں، یہ کفر تک لے کے چلے جاتا ہے، علماء کرام نے منع کیا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جو ہے نا جہنم میں لے کے جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب امپورٹنٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا احترام امپورٹنٹ ہے، تو عبداللہ بن ابی اس نے کہا کہ اس سے تو جو ہے نا مجھے جو ہے نا وہ آتی ہے، تو ایک صحابی رسول کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو کوئی تکلیف دے اور تکلیف دے بات کرے تو صحابہ کو برداشت نہیں ہوتا، وہ صحابی رسول انصاری صحابی کہنے لگے یہ جو مبارک سواری ہے تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، یہ جو سواری ہے کیونکہ ہمارے آقا اس پر تشریف لائے، یہ سواری کی قدر ہمارے پاس کیا ہے، اتیر سے زیادہ ہے، دیکھو صحابی، حالانکہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا پرسنلی کوئی ٹارگٹ نہیں کیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سواری ہے اس کو کوئی بات کہے تو صحابہ کو برداشت نہیں ہوا، صحابہ کو برداشت نہیں ہوا، اور کیا کیا صاحب وہ انصار صحابی نے، وہ کہا کہ تجھ سے بہتر ہے، تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، ہمارے پاس اس کی قدر ہے، تو جو سواری پر ہمارے آقا سوار ہوتے ہیں اس پر صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اس پر جو ہے نا صحابہ کرام کو اتنی محبت ہے، تو سرکار سے کتنی محبت کرتے تھے دیکھو، تو ہم ہر چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہر چیز ہمارے آقا نے ہمارے لیے فرمایا ہے، ہم اس کے ادب و احترام کرنا، اس کو جو ہے نا اس کا عزت اور تعظیم کرنا، اور اس کو جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں لانا، کیونکہ ہمارے سے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہا، تو جتنا ہم ذکر کریں گے، جتنی تعظیم کریں تو ہمارے جواب دینے میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا مبارک ایک پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے سے پانی فرماتے تو آپ کے پاس آ گیا تھا، تو اتنی محبت سرکار سے کہ وہ مبارک پیالے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے وہ صحابی رسول، دیکھو صحابہ کی محبت، ارے میرے آقا بھی یہ سو پیالہ ہے، میرے آقا کا مبارک ہاتھ لگا سو پیالہ ہے، میرے آقا کا مبارک منہ لگا سو پیالہ ہے، یہ عام پیالہ نہیں ہے، لے کے پھر رہے ہیں اس کو، ہر جگہ جا رہے لے کے پھر رہے ہیں اپنے ساتھ، اور جو کوئی بیمار ہوتا اس کو اس میں پانی بھر کے پلا دیتے اور وہ شفا یاب ہو جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بے حد محبت کرتے تھے صحابہ کرام، اور ہم اس کا آج ریورس کر رہے ہیں، صحابہ کرام اتنی محنت اور اتنا عمل کر کے بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم، اتنا ادب لازم ہے، فرض ہے، اور ہم ہر چیز کا ادب کر رہے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا ادب احترام نہیں کرے، تو یہ ادب کب آئے گا، یہ بھی ادب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ دعاؤں میں یہ بھی شامل کرنا ہے ہم کہ اللہ یا اللہ تیرے محبوب کا ادب دے، تیرے محبوب کے دین کا ادب دے، تیرے محبوب کے اہل بیت کا ادب دے، تیرے محبوب کے غلاموں کا ادب دے، تیرے محبوب سے نسبت شدہ چیزوں کا ادب دے، یہ بھی دعا ہم شامل کرنا، ہم جیسا ہر دعا میں ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں، دعا میں یہ بھی شامل کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناتے مولا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں، کیونکہ ادب ایسی چیز ہے جب تک ادب، کیونکہ ادب نہیں ہے تو دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب، جیسا شیطان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، مٹی سے بہتر ہوں، کہا تھا بے ادبی کرا کافر ہوا، تو بے ادبی کیا ہے،
یہ ابلیسیت ہے، بے ادبی کیا ہے؟ شیطانیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ادب کا ادا کرے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شدہ چیزوں کا، امہات المومنین کا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، صحابیہ کرام کا، اور تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرا کرے۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے میں معاف فرما، دونوں جہاں میں ہم سب کو کامیابی عطا، خطاؤں کو درگزر فرما لے مولا، قبول فرما لے مولا، غلطیوں کو معاف فرما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔